حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج امن والا مزاج تھا۔ آپ نے جو اپنی خلافت کے 12 سال گزارے ہیں، آپ کا ہمیشہ یہی مزاج رہا ہے کہ جنگ کی کیفیت پیدا نہ ہو، خانہ جنگی والا مزاج نہ بن جائے، کسی پہ ظلم نہ کیا جائے، مدینہ کے اندر خون نہ بہایا جائے۔ یہی آپ کی زندگی کا ایک مزاج تھا۔ بہرحال جہاں پہ ضرورت پڑتی اسلام کے لیے تلوار بھی اٹھائی جاتی، بہت ساری فتوحات بھی ہوئیں، وہ کفار کے خلاف دیگر علاقوں میں جا کر ہوئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف 10 سال کے بعد بغاوت لوگوں نے شروع کر دی، جن میں کچھ مدینے کے افراد بھی تھے، دیگر کچھ ایسے افراد تھے جو قرب و جوار میں آپ کے قرب میں بھی بسنے والے تھے، اور اتنا قرب میں بسنے والے تھے کہ ان کی قرابت کا اندازہ آپ ان کے اسما سے بھی لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے قریبی تھے۔ بہرحال ان لوگوں نے خلافت کو توڑنے کی مختلف سازشوں میں اپنے آپ کو پھنسا لیا۔ حالانکہ چالیں یہودیوں کی تھیں، لیکن وہ ان چالوں میں آ چکے تھے۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ہی بغاوت کرنے کے لیے تیار ہو گئے، یہاں تک کہ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ اس سے قبل 40 روز تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا، اور 40 روز تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا پانی بند کر دیا گیا۔ ایک دن پانی نہ ملے تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ گھر میں مشکیزوں میں پانی کتنا ہو سکتا ہے؟ 2 دن 4 دن 10 دن تک استعمال ہو سکتا ہے، پھر اس کے بعد تو ختم ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کیفیت میں لوگوں کے ساتھ جنگ و جدال کا حکم نہیں دیا۔ دیکھیں، حاکم وقت ہیں اور اتنی بڑی سلطنت ہے، اس کے حاکم ہیں، لیکن آپ کی بارگاہ میں کہا گیا کہ حضرت آپ حکم دیجئے ان باغیوں کے سر قلم کر دیں، لیکن آپ نے فرمایا میرا دل نہیں چاہتا کہ میں حرم نبوی کے اندر خون کے چھینٹے اس طرح گراؤں کہ میں کل کو اس وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مجرم بن جاؤں۔ حالانکہ اپنے دفاع کے لیے، حاکم وقت کے لیے اس میں کوئی حرج بھی نہیں تھا، لیکن آپ نے فرمایا مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں حرم نبوی کے اندر خون بہاؤں۔ آپ نے اپنی ذات کو شہادت کے مرتبے تک لے جانے کے لیے تیار کر دیا، لیکن لوگوں میں خون کی فضا کو قائم نہ کیا، یہاں تک کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے جو آپ کے گھر کے باہر آپ کا پہرا دے رہے تھے، اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی آپ کے گھر کا پہرا دے رہے تھے، لیکن جو باغی تھے انہوں نے پیچھے والی دیوار سے پھلانگ کے حضرت عثمان غنی کے گھر میں پہنچے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ پہلے پاری کا آخری رکوع آپ تلاوت فرما رہے تھے، اور وہ تلاوت کر رہے تھے کہ باغیوں نے آ کے حملہ کیا، یہاں تک کہ آپ کی زوجہ محترمہ نے آگے ہاتھ کیا تلوار کے، ان کی زوجہ کا ہاتھ کٹ گیا، انگلیاں کٹ گئی جناب نائلہ کی، ان کے ہاتھ کٹ گئے، پھر انہوں نے وار کیا، حضرت عثمان غنی کا دایاں ہاتھ کٹ گیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے ظالمو، تم نے وہ ہاتھ کاٹا ہے جس ہاتھ سے میں رب کے قرآن کو لکھا کرتا تھا، وحی الہی لکھتا تھا، میں حضور کی وحی کا کاتب تھا، میں اس کو لکھا کرتا تھا۔ پھر انہوں نے تلوار کے وار کی، اور خون کے چھینٹے جو آئے وہ قرآن کی اس آیت پہ پڑھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پہ وار کیے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں بسم اللہ توکلنا، اللہ میں تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں، میں تجھی پہ بھروسہ کرتا ہوں، اور قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے کرتے اس دنیا فانی سے چلے گئے۔ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے پاس طاقت بھی تھی، حکومت بھی تھی، لیکن آپ نے فساد کو ترجیح نہ دی، بلکہ آپ نے ترجیح دی تو امن کو ترجیح دی، اور پھر آپ کو یہ مقام نصیب ہونا ہی ہونا تھا، چونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ اے عثمان، اے ابو بکر، اے عمر، آپ جب ایک پہاڑ پہ چلے گئے تو پہاڑ کانپنے لگا، ہلنے لگا، تو آپ نے فرمایا رک جا، تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں، ان دونوں میں ایک حضرت عثمان غنی بھی تھے۔ تو پتہ چلا آپ کی شہادت کی بشارتیں بھی
پہلے سے ہی تھیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن امن کا دامن نہیں چھوڑا۔ دیکھیں ظالموں نے بغاوت کر کے حضرت عثمان غنی جیسے عظیم المرتبت صحابی کو شہید کر دیا۔ میں تو یوں کہوں گا انہوں نے تو جو کرنا تھا کر لیا، انہوں نے تو اپنی عاقبت برباد کی، لیکن قربان جاؤں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے، جنہوں نے صبر و استقامت کا دامن تھاما اور تھام کر اپنے آپ کو شہادت کی طرف لے جا کے حضور کی امت میں فساد کو بچا لیا، اور یہی ایک صحیح معنوں میں حاکم وقت کی نشانی ہوتی ہے۔